بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عسرة ولا حكيم إلا ذو تجربة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حلیم الا ذو عسرۃ، کہ کوئی آدمی اس وقت تک تحمل والا اور بردبار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے لغزش اور غلطیاں سرزد نہ ہوں۔ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، اسی طرح کوئی آدمی اس وقت تک حکیم یعنی عقل مند اور دانا شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو وہ تجربے کی بھٹی سے نہ گزرا ہو، جب تک کہ اس نے تجربے سے سیکھا نہ ہو۔ یہ ایک حکیمانہ جملہ ہے جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر کوئی شرعی حکم بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک حکمت برا، نصیحت برا، موعظت برا، عبرت برا جملہ بیان فرمایا گیا کہ لا حلیم الا ذو عسرۃ۔ حلیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تحمل ہو، بردباری ہو، غصے کو پی جانے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو حلیم کہا جاتا ہے۔ تو حلیم یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور یہ حلیم بندے کو بھی حلیم نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ظاہر سے بات ہے کہ انسانوں اور بندوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، نہ کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ اللہ کی ذات تو ہر قسم کی خطا سے، لغزش سے پاک ہے، معصوم ہے۔ لا حلیم الا ذو عسرۃ، تو یہ بات اور یہ جملہ بندوں کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ لا حلیم، کوئی آدمی متحمل، تحمل والا، بردبار اور غصے کو پی جانے والا، معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود غلطیوں سے نہ گزرا ہو، غلطیاں اور لغزش اس سے سرزد نہ ہوئی ہوں۔ تو حلیم کے بارے میں عرض کیا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی حل ہو جاتی ہے کہ آج کل جو حلیم کو کچھ لوگ حلیم کے بجائے دلیم بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ بھئی حلیم تو اللہ کے نام ہے، اور ایک کھانے کی چیز کو ہم حلیم کیسے کہہ رہے ہیں، اب اس کا نام تبدیل کر کے حلیم کے بجائے دلیم بولنا شروع کر دیا۔ تو اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی سر پیر ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ حلیم صرف اللہ کا نام نہیں ہے، بندوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ لہذا جب بندوں کے لیے بولا جا سکتا ہے تو دیگر اشیاء کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور اگر بالفرض اللہ کا نام بھی ہو تب بھی پھر کوئی حرج نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر حلیم اللہ کے نام کے طور پر اس کھانے کی ڈش کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ایک الگ مستقل لفظ اور ورڈ کے طور پر اس کے لیے استعمال ہو رہا۔ اس لیے حلیم کو حلیم کہنے میں کوئی مضائقے والی بات نہیں۔ لا حلیم الا ذو عسرۃ، کہ کوئی آدمی بردبار، تحمل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے غلطیاں اور لغزش سرزد نہ ہوں۔ عرض کیا تھا کہ حلیم اس آدمی کو کہتے ہیں جو غصے کو پی جاتا ہو، معاف کر دیتا ہو۔ جب آدمی سے خود سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، خود سے خطائیں اور لغزش سرزد ہوتی ہیں، تو پھر اس کے اندر دوسروں کی غلطیوں کو اور دوسروں کی غلطیوں پر آنے والے غصے کو پی جانے کا ظرف پیدا ہو جاتا ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان خود دیکھتا ہے بھئی مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور جب بندے سے خود سے غلطی ہو تو اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کی غلطی کو درگزر کرے، اس پر ناراضگی اور غصے کا اظہار نہ کرے، اسے معاف کرے، اس غلطی کو جو ہے نا صرف نظر کر لیں۔
جب خود سے غلطی ہوتی ہے تو آدمی کی چاہت طلب یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس غلطی کو پی جائے، بھول جائے، معاف کر دے۔ لہٰذا جب آدمی اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی لوگ میری غلطیوں، میری خطاؤں پر مجھے معاف کریں، تو خود اس کے اندر بھی یہ وصف آ جاتا ہے کہ دوسرے کو بھی اس کی غلطیوں، خطاؤں اور لغزشوں پر معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا حلیم الا ذو عشرۃ، کہ کوئی آدمی کامل طور پر تحمل والا اور بردبار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خود اس سے غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ جب خود غلطیاں ہوں گی تو پھر جو ہے لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوگا اور چاہے گا کہ لوگ مجھے معاف کریں۔ جب اپنے لیے معافی کو پسند کرے گا تو آہستہ آہستہ دوسرے کے لیے بھی معاف کرنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی، اور پھر جا کر اس آدمی کے اندر تحمل آئے گا، بردباری آئے گی۔ اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے خطا سے، غلطی سے اور لغزش سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی سے غلطی سرزد ہو تو سب سے پہلے یہ سوچ لیا کریں بھئی یہ انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ فرشتہ ہو، ہم نبی ہو یا اللہ کی ذات ہو، وہ غلطیوں سے پاک ہوتی، انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی طبیعت میں، فطرت میں غلطی رکھی ہے، اس کی فطرت اور مزاج میں غلطی۔ اس لیے جب کسی سے غلطی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، گھر کی بچیاں، خواتین ہو سکتی ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، بہو ہو سکتی ہے، اسی طرح دیگر اعزا اقربا ہو سکتے ہیں، ماتحت لوگ ہو سکتے ہیں، ملازمین ہو سکتے ہیں، کولیگس ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہو سکتے ہیں، محلے والے ہو سکتے ہیں، جان پہچان والے دوست احباب ہو سکتے ہیں۔ جب کسی سے غلطی سرزد ہو تو سب سے پہلی بات تو یہی آدمی کو سوچنی چاہیے بھئی یہ انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، کہ ہم اس سے یہ توقع کریں کہ کبھی اس سے غلطی ہو ہی نہیں۔ یہ توقع اور یہ امید لگا کر بیٹھنا کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو، یہ حماقت ہے، کیونکہ یہ انسان سے اس بات کا وقوع ممکن نہیں ہے۔ انسان سے تو غلطی ہوگی، بار بار ہوگی، لہٰذا پہلی بات تو یہ سوچے بھئی یہ انسان۔ پھر دوسری بات یہ سوچا کریں کہ بھئی جب مجھ سے غلطی ہو تو مجھے کس چیز کی چاہت ہوگی۔ جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری چاہت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے معاف کریں، لوگ میری غلطی کو پی جائیں، لوگ میری غلطی پر مجھ پر طنزیہ جملے نہ کسیں، لوگ میری غلطی کو نہ اچھالیں، لوگ میری غلطی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کریں، لوگ میری غلطی کی تشہیر نہ کریں۔ جب اپنے لیے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ہماری غلطیوں کو چھپائیں، ہمیں معاف کریں، تو پھر اپنے اندر یہ ظرف بھی پیدا کرنا چاہیے، یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا چاہیے کہ بھئی دوسروں کی غلطیوں کو بھی پی جائیں، دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو سزا دے رہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں سزا دے رہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے فلاں کام غلط کیا ہے، اس لیے تنبیہ کے طور پر سزا دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے معافی کی ترغیب دی اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر یہ 100 بار بھی غلطیاں کرے تو تب بھی معاف کرو، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ انسان ہے۔ کسی کی عادت ہو گئی ہو، بار بار جان بوجھ کر غلط کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بات الگ ہے۔ ایک ملازم ہے، کام چوری کرتا ہے، سستی کاہلی کا قصداً مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو پھر ڈھیل نہیں دینی چاہیے، پھر اس پر گرفت کرنی چاہیے، سختی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک شخص واقعتاً جان بوجھ کر قصداً غلطی نہیں کرتا، کام چوری اور سستی نہیں کرتا، پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ معافی کا حقدار ہو جاتا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ، حکیم، عقل مند، دانا شخص کو کہا جاتا کہ کسی آدمی کے اندر دانائی اور عقل مندی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تجربے کی بھٹی سے نہ گزرا ہو۔ جتنا آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے اتنا ہی آدمی کی سمجھ میں، عقل میں جو ہے نا رسوخ اور کاملیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے
ہم کہتے ہیں کہ اس کی عقل مضبوط ہوتی ہے، بچپنا ہے عقل کمزور ہے، نوجوانی ہے عقل اتنی کامل نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی اس کی عقل پختہ ہوتی گئی، اس کا سمجھ بڑھتا گیا، کیونکہ جیسے عمر بڑھتی ہے تو عقل اس لیے پختہ اور کامل ہوتی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ اس آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے، اس آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے، چیزوں کو دیکھنے سے علم بڑھتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اس کی سمجھ میں، عقل مندی اور دانائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کاملیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکیم کو بھی کہتے ہیں، نہیں طبیب اور ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ اس جملے کا تعلق طبیب اور ڈاکٹر سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی حکیم، طبیب اور ڈاکٹر اس وقت تک ماہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجربے سے نہ گزرے۔ اس لیے جب بھی کوئی بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے پریکٹیکل کو اور ہاؤس جاب کو لازم قرار دیا جاتا ہے کہ پہلے پریکٹیکل کرے بھائی، عملی تجربے سے گزرے، پھر اس کے بعد ہاؤس جاب کرے، کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر تربیت رہ کر مزید اس کی مشق کرے، تجربہ حاصل کرے، پھر جا کر خود ذاتی طور پر علاج معالجے کی اجازت ہوتی ہے۔ لہذا اگر طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، تب بھی وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجربے سے نہ گزرے۔ یہ حکیم سے اگر عقلمند اور دانا شخص مراد لیں تو وہ بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تجربے سے نہ گزرے۔ اور تجربہ کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار ہوتے ہوئے دیکھ لینا، لہذا بار بار دیکھے گا تو پھر غلطی سے بھی بچے گا اور سمجھ اور شعور بھی اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔